اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے پہلے جو گزشتہ رات بیان ہوا ہے، اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے لوگوں کو فرمایا کہ میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے، قومیں، ذاتیں تمہاری پہچان کے لیے بنائی۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ انسان جو کام کرے اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، دل سے اپنے اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اپنی خوشی سے اور دل سے کرے، تنہائی میں بھی دل سے پرہیزگاری کروائے، تو یہ ہے تقوی، اور اس کا حال اللہ جانتا ہے۔ بظاہر ہمارے سامنے کوئی آدمی اچھے اعمال میں نظر آتا ہے، بظاہر برائیوں سے رکتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے تقوی کا تعلق دل سے ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آج جو بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو گنوار تھے، یعنی بے علم تھے، بے تہذیب تھے، نادان تھے۔ انہوں نے قحط کے زمانے میں جو سخت قحط پڑا اس میں وہ مدینہ آئے۔ ظاہراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان میں بنی اسد ہے، دوسرے لوگ ہیں۔ اس لالچ میں کہ مسلمان ہماری مدد کریں گے، ہمیں صدقات دیں گے، ہمیں سامان دیں گے، آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور دل میں اسلام نہیں تھا۔ نبی کو اور صحابہ کو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا۔ پھر نبی پر احسان جتلانے لگے کہ دوسرے لوگوں نے آپ سے لڑائیاں کی، آپ کی مخالفت کی، کافی دیر کے بعد اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، ہم نے تو بغیر لڑائی کے اسلام کیے قبول کیا، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہمیں زیادہ دیا جائے۔ پھر مدینہ میں ان کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ دیہاتی اور گنوار اجڑ تو تھے ہی، گلیوں میں، راستوں میں پیشاب کرنے لگے، پاخانے کرنے لگے، چیزیں کھا کر چھلکے پھینکنے لگے، لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ اور پھر جو ان کو پیسہ وغیرہ ملا، سامان ملا،
دیہاتی لوگ شہر جاتے ہیں کیسے آزادی سے کھاتے پیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی وجہ سے پھر چیزوں میں بھی گرانی ہونے لگی، مہنگائی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں یہ دیہاتی اور گنوار لوگ کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان کو کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم کہو کہ ہم نے فرما برداری اختیار کی، یعنی تمہاری اطاعت کر لی، ہم نے تمہاری مخالفت نہیں کی، تم سے جھگڑا نہیں کیا۔ بظاہر وہ نمازیں صحابہ کے ساتھ پڑھنے لگے، اسلامی کچھ چیزیں احکامات تسلیم کرنے لگے، تو تم کہو کہ ہم نے تسلیم تو کیا، یعنی مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان یہ لوگ نہیں لائے ہیں۔ اب ایمان اور اسلام کیا ہے، اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، چند لفظوں میں یوں ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو دل سے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے، اور پھر زبان سے اقرار کرتا ہے یہ ایمان ہے، اور جب عمل کرے فرائض پر، اسلام کے احکامات پر، تو پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج اور زکوٰۃ ادا کرے، اسی طرح اور جو ضروریات ہیں دین کے ان پر چلے، یعنی ان کو تسلیم کر کے ان کو کام کرنے لگا، تو پھر یہ اسلام ہے۔ ایمان مانا دل سے قبول کرنا، اور اسلام مانا عمل کرنا۔ تو وہ آئے تھے، انہوں نے نمازیں تو شروع کی، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا تم مومن تو نہیں ہوئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اسی لیے یہ اسلام اور ایمان ایک لمبا بحث ہے، مختصراً جو میں نے بتایا ہے کہ ایمان کا معنی ہے کسی چیز کو ماننا، اور اسلام کا معنی ہے اس پر چلنا، عمل کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تب ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا، اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا۔ یعنی ایمان کے بغیر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اسلام ہر چیز تسلیم کرنا بیکار ہے۔ تو اسی طرح عمل کے بغیر صرف ایمان لا کر گھر بیٹھ جانا، فرائض چھوڑ دینا، واجبات چھوڑ دینا، یہ بھی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایمان اور اسلام دونوں ہوں۔ تو اسی لیے مومن مسلمان ہوتا ہے، مسلمان مومن ہوتا ہے۔ صحیح جو مسلمان اور مومن ہو وہ صحیح آدمی ہے، جو صرف مومن ہو مسلمان نہ ہو، یا مسلمان ہو مومن نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو بتاؤ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا، یعنی تمہیں تسلیم کر لیا، تمہارے پاس آ گئے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کیا، نمازیں ہم نے شروع کی، تسلیم کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہے، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، دلوں سے تم مسلمان نہیں ہو، تو تم خود کو ایماندار کیوں کہتے ہو؟ دلوں سے تمہارا دل مومن نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، عام لوگ بیان کرتے ہیں، لباس المومن و قلب الکافر، یعنی ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کا لباس ظاہر مومنوں جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، دل سے کافر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں۔ تو انہوں نے بھی منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا، جیسے کچھ یہودیوں نے کیا، یا جیسا مدینہ کے عبداللہ ابن ابی نے کیا، یا دوسروں نے کیا۔
تو اس طرح جو ہے تو انہوں نے بھی ایسے ہی اسلام قبول کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو ہے تو ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے تو تم مومن کیوں کہلاتے ہو؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے باوجود بھی اب بھی اگر سچے دل سے اخلاص نیت سے رسول اللہ اور خدا پر ایمان لاؤ گے تو اب بھی اللہ تمہارا ایمان قبول کرے گا۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جب بھی اخلاص سے ایمان لائے گا اللہ اس کا ایمان قبول کرے گا۔ ایک آدمی جو ہے تو گناہ گار ہے، فاسق ہے، لیکن جب دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ معاف کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کرے گا۔ اسی طرح یہ جو منافق تھے یا اور منافق ہو کوئی، وہ جب دل سے سچا ایمان لے آئے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ان کا حکم سچائی سے مانو گے، تو پھر تمہارا یہ ایمان قبول کیا جائے گا۔ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، پھر تمہارے اعمال میں سے تمہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں مکمل اعمال کا ثواب دیا جائے گا۔ باقی منافقت کے طور پر جتنا کرو کچھ نہیں ملے گا، سچے اسلام سے اخلاص سے جو کچھ کرو اللہ ان کا تمہیں ثواب بڑا چڑھا کر دے دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا بیان اتنا ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی مضمون کو آئندہ آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔